ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے میں بھی اس کو کیسے کیا آیت نمبر آج کی آیت نمبر 65 65 جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون کتاب والو لما کیوں یہ لماذا کا اختصار ہے لما لی کا مطلب ہوتا ہے واسطے کے لیے ما جو ہے ماذا کا ہے ماذا کا مطلب کیا لما کس لیے ٹھیک ہے لما لی کا مطلب لیے کس لیے تو حاجون تم جھگڑتے ہو حاجہ یحاجو جھگڑنا حجت اسی سے ہے کہ جھگڑنے سے جو پوائنٹ بنایا جاتا ہے تو اس کو حجت کہتے ہیں دلیل کے معنی میں فی ابراہیم ابراہیم میں مطلب ابراہیم کے بارے میں و حالیہ ہے جبکہ ما انزلت نہیں اتاری گئی التورات و تورات والانجیل اور انجیل الا سوائے من بعدہ اس کے بعد ہی کی ضمیر ابراہیم کی طرف جبکہ تورات اور انجیل نہیں اتاری گئی مگر ابراہیم کے بعد ہی کیا پس لا تعقلون تم نہیں عقل کرتے تم نہیں سمجھتے افلا تعقلون تو کیا تم نہیں سمجھتے یہ باہر میرے خیال لاؤنج میں کچھ کرسیاں پڑی ہیں ادھر تو خواتین ہوں گی پوری آیت کا ترجمہ ہے اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے متعلق جبکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی اتاری گئی ہیں تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو یہ ہم ایک مضمون کی آیتیں ساتھ پوری کر لیتے ہیں ہاں یہ کلمہ اشارہ کا بھی ہے اور کسی وقت کلمہ تنبیہ کا بھی ہے یہاں پر اہل علم نے کہا کہ تنبیہ کے لیے ہا آیا ہے انتم تم ہاؤلاء ایسے ہو یہ ہو مراد ہے ایسے ہو حاججتم جھگڑا کر چکے حاججتم جھگڑا کر چکے فی ما اس چیز کے متعلق جو ما موصولہ ہے لکم تمہیں بھی اس کا علم ہے فیما لکم بھی علم اس چیز میں اس چیز کے متعلق جس کا تم کو کچھ علم ہے علم نکرہ ہے تو اس وجہ سے ہم نے ترجمے میں کچھ کا لفظ بولا ہے فیما لکم بھی علم جس کا تمہیں کچھ علم ہے فَلِمَا تو کیوں پس لما دوبارہ آ گیا ہے لماذا کا اختصار کیوں تو حاجون تم جھگڑا کرتے ہو تم جھگڑا کرنے چلے ہو فیما اس چیز کے متعلق جو لیس لکم نہیں ہے تم کو بھی اس کا علم کوئی علم واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے یہ رہے تم ایسے لوگ جو جھگڑا کر چکے اس چیز کے متعلق جس کا تم کو کچھ علم ہے تو کیوں جھگڑا کرنے چلے ہو اس چیز کے متعلق جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے ما کان ابراہیم نہ تھا ابراہیم ما نافیہ ہے یہودین کوئی یہودی نہ تھا ابراہیم کوئی یہودی ولا نصرانین اور نہ کوئی عیسائی
वलाकिन बल्कि काना था हनीफन हर बातिल से जुदा। हनीफ इसका हम वजाहत थोड़ी सी करेंगे। हनीफ हर बातिल से जुदा, हर बातिल से अलग थलग रहने वाला, हर शिर्क से अलग थलग रहने वाला। मुस्लिमन सरासर फर्मा बरदार, मानने वाला। मुस्लिमन इसका भी हम थोड़ा सा वजाहत करेंगे खास इस मकाम पर। मुस्लिमन मानने वाला। वमा काना और न था मुराद इब्राहिम मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से, और न था उसका कुछ लेना देना मुशरिकों से। इन्न औला, औला सब ताल्लुक रखने में सबसे करीब, औला ताल्लुक रखने में सबसे करीब, ताल्लुक रखने का सबसे बढ़कर हकदार। इन्न औलन्ना से लोगों में ताल्लुक रखने का सबसे बढ़कर हकदार भी इब्राहिम, इब्राहिम से। ला यकीनन, ला यकीनन अल्लज़ीना वो हैं जो इत्तबाऊहु उसके पैरोकार रहे, इत्तबाऊ पैरवी करते रहे वो उसकी। वहादन नबियो और ये नबी, वल्लज़ीना आमनू और ईमान लाने वाले। वल्लाहु और अल्लाह ताला वलीयुल मुमिनीन वली है मोमिनों का, और अल्लाह ताला ऐसे ही मोमिनों का वली है। पूरी आयत का तर्जुमा, सब इंसानों में सबसे इब्राहिम से ताल्लुक रखने का सबसे बढ़कर हक रखने वाले अली उतरुक लहू अल कुर्सी इज़ा ला यूजद गैरुहु। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ले लीजिए कुर्सी। अच्छा, इंसानों में इब्राहिम से सबसे बढ़कर ताल्लुक रखने का हक के हकदार वो हैं जो उसके पैरोकार रहे, और ये नबी और इसके मानने वाले, और अल्लाह ताला ऐसे ही मोमिनों का वली है। आज का ये जो मजमून है ये इस लिहाज से बहुत अहम है। पिछली बार आपको मालूम है कि अहले किताब के साथ मुकालमा की बुनियाद, मुकालमा डायलॉग, डायलॉग इस दौर का एक बहुत बड़ा नारा है जी, डायलॉग। ठीक है, उसके हवाले से पिछली बार की हमारी मजलिस थी, और आजकल के जो मौज़ूआत चल रहे हैं उसके हवाले से कुरान मजीद का कि ये जो मकामात हैं गैर मामूली अहम हमेशा ही थे, इन हवालों से गैर मामूली अहम हो गए हैं। अच्छा, अच्छा, आज का मौजू उससे मुताल्लिक़ भी है और एक और मसले को हाईलाइट करता है। ये जो आयात का एक पूरा मजमुआ आज हमने पढ़ा है, उसका ताल्लुक ये है कि आपको मालूम याद होगा पिछली बार हमने कहा था कि एक मूवमेंट चली थी, उसका नाम था यूनिटी ऑफ फेथ, वहदत अदियान। अच्छा, वो मतलब नहीं चल सकी और आलम इस्लाम के मुहाज पर तो बुरी तरह पिटी। यानी इतना हुआ कि किसी को बोलने की भी हिम्मत और जुर्रत ना हुई कि ये वहदत अदियान का नारा अलापे। अच्छा, उसके बाद फिर इब्लीस ने अपने वो तुर्कश वो तीर हटा दिया, वो जो नया तीर लेकर आया उसका नाम था तकारुब अदियान। अच्छा, अदियान को एक तो नहीं कर सकते, इनको करीब करीब ले आते हैं, और तकारुब अदियान से फूट कर आने वाली एक जो मतलब एक स्लोगन रहा है वो है रिलीजियस हार्मनी। ठीक है, हर लफ्ज को उसके पसे जो उसका तारीखी वाक़याती फिक्री पस मंज़र होता है उसके अंदर रख कर देखना वाजिब होता है। हर चीज़ का ना लुग़वी माना नहीं ढूंढने चले जाते जी, वो हारमनी का मतलब हम आहंगी, इसका हम ये मतलब ले लेते हैं कि वो आप जो मतलब ले लेते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन वो जहाँ से फूट के आया है उस पस मंज़र को सामने रखकर तो हम आहंगी, रिलीजियस हारमनी जो है तो वो। अच्छा,
اس تقارب ادیان نے جو ہے نا بھی دیکھا کہ یہ ایک بھاری کام ہے. انشاءاللہ یہ ساروں نے ہی عالم اسلام کے محاذ پر تو مات ہی کھا کے جانی اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق. مسلمان اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں, اور ان کے ہاں ان چیزوں کا رواج جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے. حتیٰ کہ ایسے مولوی کو بڑی تعداد میں ان کو میسر نہیں آ سکے جو اس ضلالت کے مبلغ اور داعی بنے. تھوڑے سے ہیں, یہ کچھ شک نہیں ہے. اچھا, اس تقارب ادیان نے یہ دیکھا کہ یہ کام بھی خاصا بھاری ہے, تو ایسے کرتے ہیں کہ اس میں پریورٹائز کرتے ہیں. پریورٹائز کا مطلب جانتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو پہلے کر لیتے ہیں, کچھ چیزوں کو ترجیحی بنیادوں پر کر لیتے ہیں. اگر وہاں کامیاب ہو گئے تو پھر اگلے محاذ بھی آسان ہو جائیں گے. تو حتیٰ کہ یہ بھی کہنا غلط نہیں ہے کہ اصل میں تو گول وحدت ادیان ہے. وحدت ادیان میں پریورٹائز کرتے ہوئے انہوں نے تقارب ادیان کی جو ہے نا تحریک اٹھا لی. پھر اس تقارب ادیان کی تحریک میں انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی پوری تو مشکل ہے, تو اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ کر لیتے ہیں. تو اس پہلا مرحلہ یہ تھا کہ دنیا میں ابراہیمی ادیان کی وحدت اور تقارب اور ان کے مابین ہم آہنگی کا شعلہ لاپا جائے. ابراہمک فیتس, یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک سلوگن ہے. ابراہمک فیتس جو ہے نا, ان کا ایک ٹیبل پر بیٹھنا دیکھیے جی الحاد کتنا بڑھ چکا ہے. یہ میری اس بات کو خصوصی طور پر براہ کرم نوٹ کر لیا جائے. ہمارے بہت سارے شدید روایت کے داعی بھی جو ہیں اس وقت رد الحاد کے مطلب عمل میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پورے کے پورے جو ادیان ہے, صرف اسلام نہیں بلکہ تمام ادیان کی روایت کو تھوڑا اون کیا جائے اور تھوڑا اس کا جو ہے نا شعلہ لاپا جائے. جی, حتیٰ کہ اس وقت جو ہے نا وہ یورپ میں مغرب میں الحاد کی یا لبرلزم کی جو کلیسا کے ساتھ ایک جنگ ہے, وہ خاصی حد تک نا کلیسا کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ جنگ مطلب لڑنا چاہ رہے ہیں. ہمارے جو عرب علماء ہیں وہ ابھی تک اس بات کو بالکل درخور اعتنا نہیں جانتے کہ ہم جو ہے نا وہ اس جنگ میں کلیسا کے ساتھی نظر آئیں اور کلیسا کے لیے ہمدردیاں, اور کلیسا کے لیے کیوں جی وہ کتنا بڑا الحاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ الحاد دراصل اس کلیسا کا جو شر تھا اس کا ایک طبعی رد عمل ہے. پہلے یہ شرک تھا, انہوں نے جس طریقے سے اللہ پہ جھوٹ بولا, سب سے بڑھ کر اللہ پہ جھوٹ بولا اور اللہ کی جگہ اپنی خدائی کو منوایا. آپ کو یاد ہے ہم نے بہت بار یہ کہا ہے کہ قرآن مجید نے ان کو خدا کہا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ٹھیک ہے, حلال اور حرام کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ آج سے نہیں ہوا ہے, یہ پچھلے مطلب 2000 سال سے یہی ہو رہا ہے. اور جس وقت قرآن مجید میں اترا, قرآن مجید نے ان کے اس خاص شرک کی نشاندہی کی تھی کہ انہوں نے شریعت جو ہے نا شارع ہونا, حلال حرام کو اپنے ہاتھ میں لینا, اس معنی میں یہ خدا بنے ہوئے ہیں اللہ کے ماں سوا. اچھا, تو یہ خدا بنے ہوئے تھے. اچھا, پھر خدا بھی وہ مطلب خدا جو سچا خدا ہے وہ اس کے علم کی کوئی حد ہے. اچھا, اب یہ پھوڑ ہیں مطلب. اچھا, یہ انہوں نے پھر جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی, اچھا وہ سائنسی معلومات کا ایک پورا ایکسپلوژن تھا وہ ہوا. اچھا, یہ جو ہے نا رہے اپنے وہ جی مطلب وہ جو کہے گا کہ زمین گھومتی ہے اس کو بحق مذہب, یہ واقع ہے یہ نہیں. جو کہے گا جی زمین گول ہے اس کو بحق مذہب جو ہے وہ سزائیں دی جائیں گی. کلیسا جو ہے نا وہ اس کو مذہب پر حملہ سمجھے گا. یہ کون سا مذہب ہے بھائی, یہ کون سا مذہب ہے جس پر حملہ ہو جاتا ہے اس وقت جب کوئی یہ کہہ دے کہ زمین گول ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہ کہہ دے کہ زمین جو ہے نا یہ پوری کائنات کا مرکز نہیں ہے کہ سب کچھ اس کے گرد گھومتا ہو. اچھا, وغیرہ وغیرہ بے شمار چیزیں آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے وہ ہوا. تو وہ کون سا مذہب تھا, وہ خدا پر ایک جھوٹ تھا. اس کے اندر
پوپ اور پادری جو ہیں وہ خدا بنے ہوئے تھے، اور پھر خدا بھی وہ جو پھوڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جاہل ہوتے ہیں، جن کو کوئی علم نہیں ہوتا، وہ اس خدا کے نمائندہ بن کر، ٹھیک ہے، اور اس کے تفویض کیے ہوئے وہ جو ہے نا خدائی اختیارات، اس کے تفویض کیے ہوئے خدائی اختیارات کو ایکسرسائز کرتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کو بحق مذہب اور بحق خدا اجیرن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ تھے۔ اچھا، انہوں نے جو ہے نا وہ 2-3 صدیوں تک انسان کے ناک میں دم کر رکھا تھا، انسانیت کے ناک میں دم کر رکھا تھا، اور بہت کچھ جو ہے نا وہ ظلم زیادتی، یعنی یہ 2 جرم جو ہے سبحان اللہ دیکھیں قرآن مجید کے اسی ایک رکوع میں بیان ہوئے، ایک ان کا خدا بننا، حلال حرام کو اپنے ہاتھ میں لے کر رکھنا۔ اچھا، دوسرا کیا ہے، یا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کا مال جو ہے نا وہ ہتھیاتے ہیں، تو چرچ جو ہے وہ لوگوں کے مالوں کو جو ہے نا وہ اینٹتا تھا، اور اس پر جو ہے نا وہ سانپ بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، حتیٰ کہ خود ہم نے امریکہ میں ایک مذبح خانے میں وہ تھا، اس نے ہمیں ہم قربانی کے دن ظاہر ہے گھروں پہ تو وہاں پہ قربانی کرنا اللیگل ہے، تو آپ کسی مذبح خانے میں ہی جاتے ہیں، سلاٹر ہاؤس میں، تو وہاں پر ہی وہ کرتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ مسلمان اتنی تعداد میں جو ہے نا وہ قربانیاں کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ٹھٹر سردی تھی، تو ہم سبھی ظاہر ہے وہ اندر ہی تھے، تو وہ بھی تھا، وہ دیکھ اس کو تھوڑا سا ہوا کہنے کہ کیا کر رہے ہو، تو تھوڑا سا ہمارے کچھ دوستوں نے بتایا کہ بھی یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہے، اور تو کہنے لگا یہ دین وین سب ہم تو اس کو مطلب جھوٹ سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو حقیقت میرے سامنے دیکھتے دیکھتے جب وہ اس نے کہا کیوں خدا کو نہیں مانتے، کہتا یہ سارے جو ہے نا چور ہیں، یہ سارے جو ہے نا وہ ہمیشہ لوگوں کو بیوقوف پاگل بناتے رہے خدا کے نام پر۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے، اس نے کہا یوں مطلب یہ ایسی جہالتوں کو یہ خدا کے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسے خدا کا تم کو بتائیں جس نے یہ ساری بیوقوفیاں کرنے کا کسی کو حق نہ دیا ہو، تو کہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے خدا کو تو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں، میرے سامنے کی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ آدھے گھنٹے میں وہ اس بندے کا لہجہ بدلتا ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اچھا، تو اس وجہ سے سچے خدا کا پتہ یہ کوئی وجہ ہے، آپ حیران نہیں ہوتے کہ ایک حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے نہ ہونے پر محدثین مہینوں کے مہینے لگا دیتے ہیں، پتہ چلے کہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اگر ثابت ہے کہ یہ بات آپ نے کی ہے تو اصل میں اللہ نے آپ کو بتا رکھی ہے۔ تو سند کو آسمان تک پہنچانا، ایک بات کی سند کو آسمان تک پہنچانے پہ یہ امت جو ہے وہ دن رات ایک کر دیتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ اس زمانے میں جب سفر گھوڑوں گدوں خچروں پہ ہوتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ وسط ایشیا سے نکل کر یہ چین کے جو ہے نا ساتھ سے اٹھ کر پورا ایشیا گزر کر پورا افریقہ گزر کر اسپین مسلم اندلس میں جاتا ہے، اور ایک اندلس کا بندہ جو ہے وہاں پر آتا ہے رسول اللہ کی ایک حدیث کی چھان پھٹک کے لیے کہ بھئی یہ ایک بات کی سند آسمان تک ثابت ہے یا نہیں، وہ تو غیر معمولی بات۔ اور اس کے علاوہ اگر نہیں ہے تو کوئی مائی کا لال اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خدا کی بات، کیونکہ رسول کی بات اصل میں خدا ہی کی بات ہے۔ تو اس وجہ میں اتنا زیادہ اوور سینسیٹیو ہے یہ امت، اوور سینسیٹیو امت، اور ادھر کیا ہے کہ بالکل ذرہ دور تک ایسی بات نہیں، خدا نے کہا تو انہوں نے مطلب وہ کہا ہے۔ تو ان کی ایک خدائی اور ایک حرام خوری، ایک ان کا خدا بننا اور ان کا ایک حرام خوری، تو مطلب یہ دو تھے جس کی وجہ سے۔ اور حرام خوری کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ حرام خوری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے ظلم پر خاموش ہونا، ظلم پر خاموش ہونا۔ یہ جتنے وہ بادشاہ تھے، بادشاہوں کی ہاں میں ہاں ملانا، تو یہ چرچ جو ہے نا ہمیشہ ہی بادشاہوں کی ہاں میں ہاں ملا کر، تو آپ کو پتہ ہے۔ اور کمال حیرت کی بات یہ ہے، آپ کو یہ پہلا جو انقلاب آیا اس ظلم کے خلاف، یہ ظلم بادشاہ کا ظلم اور پوپ کا ظلم دو تھے جو یورپ کے
आसाब पर सवार रहे थे, जिंदगी उनकी जहन्नम बना रखी हुई थी सदियों तक, आखिर वो लावा फटा। कहते पहला इंकलाब फ्रांस है। अच्छा, वो आया, उस इंकलाब फ्रांस का स्लोगन पता है क्या है? ये हिस्ट्री मैंने अरबी में पढ़ी, इस वजह से उसको अंग्रेजी में कैसे फ्रेज किया होगा, ये फ्रेंच तो मुझे सिरे से आती नहीं है, लेकिन अगर उसको अंग्रेजी में भी करें तो मुझे नहीं पता उसकी अंग्रेजी फ्रेजिंग क्या थी, क्योंकि मैंने ये हिस्ट्री अरबी में पढ़ी है। अरबी में जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का उस वक्त जो लोग नारा लगा रहे थे वो ये था कि आखिरी जो नोबल है, नोबल ये वडेरा, ये जो वडेरा होता है बादशाह, ये जागीरदार, ये बादशाहों की उन्होंने आगे जागीरदार किए हुए थे, जागीरें की हुई थी, तो जागीरदार मिलकर जो है ना वो बादशाहत को जो है ना वो को मतलब ताकत देते थे। तो जागीरदारों के जरिए बादशाह ने पूरी कौम को जो है ना वो अपना गुलाम बनाया हुआ था, सब कुछ बादशाह का था, सब कुछ बादशाह का था। अच्छा, तो वो उनका जो नारा था कहते वो ये था कि आखिरी वडेरे को फांसी दो, आखिरी पादरी की अंतड़ियों का रस्सा बनाकर। मुराद ये है कि पहले पादरी को मारो, उसकी अंतड़ियां निकालो, उस अंतड़ियों को बटा दो और उसका रस्सा बनाकर फिर जो जागीरदार है उसको लटकाओ उस रस्से के साथ, तो मुआशरे को जो है ना इस दोज़ख से पाक करो। मतलब तो ये जुल्म था जो, अथवा आपको पता है कि रद्द अमल तो हमेशा, यानी मुसलमान को भी हम ये कहते हैं कि कभी रद्द अमल का शिकार न हो, क्योंकि रद्द अमल में कभी अदल नहीं होता, रद्द अमल में कभी अदल नहीं होता। अच्छा, तो खुदा ये कि रद्द अमल करने वाले सिरे से हिदायत से महरूम हो, तो फिर दूसरी उस एक्सट्रीम पर गए जिसका नाम इल्हाद है। एक तरफ इल्हाद अकायदी तौर पर जो कलीसिया के खिलाफ रिवोल्ट था, और दूसरी तरफ जो है वो डेमोक्रेसी जो कि मोनार्की बादशाहत के खिलाफ रिवोल्ट था। तो मोनार्की और ये जो है डेमोक्रेसी और इल्हाद जो है ये मगरबी मुआशरों का ऑप्शन बना। तो ये तो जंग जो है वो उसका पस मंजर यूं है, फिर इंसानियत जो है वो उधर को चली गई। तो हम जो है ना वो वो जो रिवायत है जिसके लिए किसी वक्त हम खामखा वो हो जाते हैं कि जी यूरोप में मतलब जुल्म वो भी है। कोई ये ना कहे कि हमने कहा है कि वो सारे को वो हक बजानिब है, हमने ये नहीं कहा है कि वो हक बजानिब है। हक बजानिब तो ये नासिब इब्राहिम अलल्लज़ीन इत्तबअूहु हादन नबी, हक बजानिब तो वही है जो आसमान की वही की इत्तिबा करता है। लेकिन ये है कि ये जो जंग है उसके अंदर जो है ना ये इफरात और तफरीत, रद्द अमल ये सारा कुछ चला है। तो उस रिवायत का हमें तो कोई खास वो नहीं है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये था कि ये जो है ना किसी वजह से हमारे बहुत मुखलिस तबके भी किसी और एंगल से उस रिवायत को किसी हद तक जो है ना ओन करने वाले या उस रिवायत के करीब जाते हैं जो इस इल्हाद के साथ जंग में। तो जी वो इस इल्हाद से डरा कर एक चीज जो हमें बेची जा रही है, ठीक है यार हम बहुत कमजोर हैं, हम पर बहुत ही नातवानी का जमाना है, लेकिन ऐसा बहरहाल इंशाअल्लाह नहीं होने वाला कि इस नातवानी के दौर में भी हम अपने दीन की कुछ बहुत बुनियादी चीजें अपने हाथ से दे बैठे। अच्छा, उनमें जो एक सबसे बड़ी चीज है वो हमारी तौहीद है, और उसमें तारीखी तौर पर हमारी ये पोजीशन है, ये जो अब आ रहा है कि इन्न औलन नास बिइब्राहीम अलल्लज़ीन इत्तबअूहु व हादन नबी, हम हैं वारिस रिसालतों के। हम सिर्फ ये नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले और आपके उम्मती हैं, बिलाशुबा हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और आपकी रिसालत को मानने वाले हैं, और इस चीज को इंशाअल्लाह गुनाहगार होते हुए भी खुदा के यहाँ पेश करके निजात के उम्मीदवार हैं, ठीक है। लेकिन हमारी हत्ता कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी पोजीशन क्या है ये बहुत अहम है। वो ये है कि वाहिद वो शख्स जिसको हक है ये कहने का कि मैं अमीन हूं उस हिदायत की इत्तिबा के पूरे सिलसिले का जो रूए जमीन पर अल्लाह की इबादत की सूरत में होता रहा, और इबादत वो जो अल्लाह के यहाँ कबूल होती है, वो इबादत नहीं जो मनसूख है,
وہ عبادت نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مقرر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں، وہ عبادت جو خدا کے ہاں قبول ہوتی ہے اور روئے زمین پر پہلے انسان کے وجود سے لے کر ہوتی آ رہی ہے، اس روایت کا حامل میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں۔ پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کی ظاہر پوزیشن تھی للذین اتبعوا، جو پہلے بھی کبھی بھی کسی بھی دور میں ابراہیم کے پیروکار رہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اب جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی بس یہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، جب کوئی نہیں ہے، یہ جو پوزیشن ہے ہماری، تو ہم کہتے ہیں کہ اس پوزیشن کو بچانا اس دور کے بڑے فرائض میں سے ایک ہے، بہت بڑے فرائض میں سے ایک ہے، اور اپنی یہ شناخت کرانا اپنے بچوں کو، اپنی ساری نسلوں کو، وہ جی ٹھیک ہے، جو وہ الہاد ایسا ایک درندہ گھسایا تو وہ اس کو مارتے مارتے پتہ چلا ہمارا دین چلا گیا، اس میں جو الہاد تو پتہ نہیں مارا گیا نہیں مارا گیا، ہم ماریں گے۔ تو بھئی ہماری حفاظت جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہمیں ضرور پریشان ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری بمانا ہمارے دین کی حفاظت تو یار اللہ نے ذمہ رکھا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ پوپ کو تو پریشان ہونا چاہیے، اس کے دین کی کوئی حفاظت کی کوئی ضمانت آسمان نے نہیں اٹھا رکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دین کی کوئی ضمانت نہیں اٹھائی ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت اللہ نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے، تو یار اس میں پریشان تو ہونا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا ہے۔ ذریعہ کس کو بنایا ہے؟ ذریعہ مطلب یہی جو حفاظ قرآن ہے، یہ سینے جنہوں نے ہر دور میں قرآن مجید کو اپنے اندر محفوظ کیا، یہ مبارک سینے۔ مطلب امام احمد کا جو ہے نا وہ ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے، کہتے مجھے حیرانی ہوتی ہے یہ مٹی ان سینوں کو کھا کیسے جاتی ہے جنہوں نے قرآن کو پورے کے پورے کو اپنے اندر محفوظ کر رکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیسی زبردست چیز ہے جو اس مٹی کی امانت بنتی ہے جب کسی مومن کو، قرآن کے حافظ کو جب زمین میں دبایا جاتا۔ تو مطلب بلا شبہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ان سینوں کو بنایا جو نسل در نسل ہر دور میں لاکھوں کی تعداد میں اس کو حفظ کرتے ہیں۔ اچھا، اور ان زبانوں کو جو پتہ نہیں کتنی بار ایک ایک حافظ نے ہو سکتا ہے کہ ہزار بار، 2000 بار اس کو دہرایا ہو، وہ کیا ہو۔ اچھا، تو ان کاتبوں نے جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا، سبحان اللہ، مطلب بندے کو یعنی دل کو راحت ہوتی، خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے وہ لکھا ہوگا قرآن مجید کے آخر میں نا وہ ایک چھوٹا سا نا نوٹ دیا ہوتا ہے، وہ بندے کا نام کوئی ہوتا ہے کہ میں نے اس کو حرفن پڑھا ہے، اور میں مطلب جیسے کہتے ہیں نا میں شہادت دیتا ہوں یا میں وہ اپنا وہ کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ایک بھی غلطی جو ہے وہ مجھ کو نہیں ملی ہے، کوئی زبر زیر پیش کی بھی کوئی غلطی اس میں نے پھر بھی وہ پھر کمپنی کی طرف سے لگ جاتا ہے، پھر بھی اگر کوئی نشاندہی کر دے تو ہم اس کے شدید ممنون ہوں گے، اور اس کو جو ہے نا بعضوں میں تو پرانے میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کا وہ نسخہ لے کر اس کو پھر صحیح نسخہ جو ہے نا وہ مفت دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہوتا ہے سبحان اللہ، یار ایک پیش اور حرف میں اگر کوئی فرق ہو، امت کتنی سینسیٹیو ہے، یا سبحان اللہ۔ وہاں صفوں کے صفے غائب ہوئے، صفوں کے صفے غائب ہوئے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، مطلب وہ خط سے خط مارتے ہیں، اور اس کا اصل زبان والا کلام تو سرے سے غائب ہے۔ امت پوری لاکھوں کروڑوں میں ہوگی یار، وہ بھی امت لاکھوں کروڑوں کے ہوتے ہوئے کتاب اصل زبان میں کتاب ہے وہ سرے سے غائب ہے، خود بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے۔ یعنی وہ جتنا بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے تراجم ہیں، یعنی جھگڑا جو ہے نا وہ صرف اس پہ ہے کہ اس کے تراجم ہیں، وہ کتاب نہیں ہے، یہ تو گیون ہے، یہ تو طے ہے کہ وہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ تو اچھا، تو درست ہے کہ اچھا پھر اس دین کا دوسرا حصہ جو ہے وہ جو سنت ہے، اور جو اس کے حفاظت میں اللہ تعالیٰ نور سے بھرے ان محدثین کی قبروں کو۔ آج بھی محدثین ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ علم حدیث
سے شغف رکھنے والے بندے کو محدث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو محدثین ایک تو وہ ہے نا کہ جنہوں نے کمپائل کیے ہوں گے, اس کے بعد اس کمپائلیشن پہ پتہ نہیں کیا 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 کام جو ہے علمی کرنے والے, اور ان کو اسی طریقے سے پڑھنے پڑھانے والے, ان کو بھی محدثین کہتے ہیں. تو یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے جب ہم محدثین کہتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ بھی کو پہلی 1-2 صدی کی بات ہم کر رہے ہیں. نہیں, محدثین آج بھی ہزاروں میں ہیں, اور انشاءاللہ ان کو قیامت تک رہنا ہے. جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرف کو جو ہے نا وہ ان سارے محدثین کے علوم کو زندہ تازہ کر کے ہر دور میں لوگوں کو فراہم کرتے رہیں گے. اچھا, اور پھر یہ ہے کہ یہ سنت محفوظ کیسے ہوئی اس کا ہمیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا. تو یہ تو محدث ہی بتائے گا نا اس کی ایک ایک بات. آج بھی اگر کسی حدیث پہ کوئی سوال اٹھا دیا جائے تو محدثین جیسے جیسے پھر اس کا ثبوت دیتے ہیں تو محدثین آگے. تو اس دین کی حفاظت کا ذریعہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والوں کو, پڑھانے والوں کو, لکھنے لکھانے والوں کو, سمجھنے سمجھانے والوں کو بنایا ہے, تو انسانوں کو بنایا. اچھا, اور بلا شبہ محدثین کو بنایا اس دین کو کی حفاظت کا ذریعہ. لیکن یہ ہے کہ اصلاً یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے. اصلاً یہ ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اچھا, تو اس وجہ سے اس دین کو بچانے کی جو فکر ہے وہ لازم ہے کہ ہمیں ایک حد تک کی ہو, ہمیں ایک حد تک کی ہو, کیونکہ اس کی ضمانت اٹھائی گئی ہے. البتہ جس چیز کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے, جس کی کوئی ایسی ضمانت نہیں ہے کہ اس امت میں سے بہت سارے بہک جائیں گے, ایسی تو اللہ نے کوئی ذمہ نہیں, اس پوری امت کو میں بہکنے نہیں دوں گا. اس کی ضرور اٹھائی ہے کہ اس امت میں سے ایک طبقہ انشاءاللہ قیامت تک اسی حق پر رہے گا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو یہ تو ہے ایک طبقے کا ہے, لیکن ظاہر اس کا نام تو نہیں بتایا کہ اس میں ہوں, آپ ہیں, پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے. تو ایک طبقہ رہے گا, باقی بہت سارے ضرور بہکیں گے. لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ یا حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ, کہ آ کر رہے گا میری امت پر. یہ حدیث ہے, امام ابن تیمیہ جو ہے نا وہ اقتداء الصراط المستقیم میں بہت اس پر فوکس کرواتے ہیں کہ اس کو غور سے سن لو. آ کر رہے گا میری امت پر وہ سب کچھ جو بنی اسرائیل پر آیا تھا. حذو النعل بالنعل, جیسے جوتے کے 2 پاؤں ایک دوسرے کے بالکل برابر ہوتے ہیں, اس درجے میں بالکل برابر ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے وہ بھٹکے اس امت میں سے بھی بہت سارے جو ہے نا وہ بھٹکیں گے, جیسے جیسے وہ فرقے بنے, جیسے جیسے وہ فتنوں کا شکار ہوئے. تو اس امت تو جو پریشان ہونے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ بہک جائیں. پریشان ہونے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے کہیں جزوی یا کلی طور پر منحرف نہ ہو جائیں. تو بہرحال مقصد ہمارا یہ تھا کہ الحاد کے خلاف اس جنگ کی جو ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے, اور اس کے اندر بسا اوقات مطلب یہی ہوتا ہے کہ شیطان بھی بعض اوقات میں بڑے اچھے موٹیو سے ایک بہت برا کام کرواتا ہے. آپ کو معلوم ہی ہے, یعنی اس کا محرک اچھا ہوتا ہے, اسی میں وہ کہتا ہے تھوڑا سا ادھر کو ہو لے, اور وہ باطل ہوتا ہے. اور جو بھی آپ راستہ اختیار کر لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد نا آپ اس کے لیے جذباتی ہونے لگتے ہیں خامخواہ. پہلے آپ نے نہیں کیا تھا تو نہیں کیا تھا, جیسے ہی آپ نے وہ کیا ہو. بلکہ وہ ایک بندے نے بڑا خوبصورت وہ کہا کہتے ہیں کہ پوزیشن لینے میں نا ابتدائی طور پر پوزیشن لینے کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہو. یہ تھوڑی دیر میں تمہیں بہت مہنگی پڑنے والی ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایسے ہی مثلا تم نے ٹی وی کھولا ہوا ہے, گھوڑوں کی دوڑ ہے. اچھا 2 گھوڑے جو ہیں دوڑ رہے ہیں, تمہارا نہ یہ گھوڑا ہے نہ وہ گھوڑا ہے, تمہیں کیا پڑی. اچھا کچھ دیر تک نا آدمی بڑی لا تعلق سے دیکھتا رہتا ہے کہ 2 گھوڑے. اچھا کسی وجہ سے ان دونوں میں سے نا ایک کے لیے آپ کی تھوڑی سی ایسے کہ یہ جیت جائے تو اچھا ہے, ایسے ہی ہوگا. اچھا اس میں بھی کچھ نہیں کیا, لیکن کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں جب وہ پیچھے رہنے والا ہے آپ کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ کی سانسیں آخر یہ ہوتا ہے کہ جب بالکل وہ سرے پہ جانے والا آپ کی سانسیں گھٹے, کیوں بھائی تو کیوں جذباتی ہو رہا ہے. گھوڑے کسی کے ہیں, کوئی اسپین کا گھوڑا ہوگا, کوئی پتہ نہیں کہاں کا ہوگا, وہ آپس میں لگے ہوئے. تمہیں کہتا ہے کہ ہمیشہ جب تم کوئی پوزیشن لوگے تھوڑی دیر کے بعد اس کے لیے تمہارا تعصب تک چلے جانا بہت طبیعی ہے.
تو اس وجہ سے بھائی ابتدا میں ہی جو ہے نا وہ خیال کرو کہ تم جو ہے نا کوئی پوزیشن مت لے لینا. تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا یہ پوزیشن جب آپ لے لیں گے کہ جی الحاد اور یہ لبرلزم اور یہ سارا کچھ کو اتنی ہی بڑی بلا ہے، اور اس وجہ سے آپ جو ہے نا اپنے دین کی بہت ساری باتوں کو اگر جانے دیں گے تو چلے جائیں، تو اگر کوئی ایک طبقہ اس ہوگا نا تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کے لیے دلیلیں دیتا، لڑتا جھگڑتا آپ کو ضرور نظر آ جائے گا. تو یہ تو ہر نئی فکر کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے جیالے جو ہیں وہ پائے جانے لگتے ہیں، اور خام خواہ معاشرہ بیٹھا بٹھایا ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے. اچھا، تو اس وقت جو چیز تقارب ادیان کا وہ پیس جو خاص شدت سے ہمیں بیچا جا رہا ہے، اس الحاد سے اتنا ہی زیادہ ڈرا کر ہم کہتے ہیں اس سے اتنا نہیں ڈرنا. ٹھیک ہے، ڈرنے کی بات ہے لیکن اتنا نہیں ڈرنا، جو اتنا وہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ ابراہمک فیتس کو کوئی شے ہیں، اور ان کو پروموٹ کرنا اور ان کی جو ہے نا قربت اور ان کا تعاون اور یہ مل کر جو ہے نا اس مصیبت سے وہ کریں، تو یہ ایک غیر معمولی طور پر ابراہمک فیتس جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. پتہ نہیں ہمارے حضرات بہت لیٹ ہیں، ہمارے جو مذہبی حضرات ہیں، ایک چیز پر زمانے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ہوش وغیرہ آتی ہے. مطلب بڑی دیر سے یعنی تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 98-99 میں مجھے انٹرنیٹ کا ایکسپوجر ملا تھا. مجھے نہیں پتا انٹرنیٹ اس سے کتنے سال پہلے آ گیا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی اتنے وہ تو نہیں تھے. میں نے 98-99 میں جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کو دیکھنا شروع کیا. تو اس وقت سے لے کر 99 میں امریکہ گیا تھا تو وہ خطبے دیکھنے کے لیے انٹرنیٹ وغیرہ، تو عرب علماء کے نا خطبے ہر ہفتے لوڈ ہوتے تھے. ابھی بھی ایک ہے، اگر کوئی واعظ خطیب حضرات ہوں بہت زیادہ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. المنبر.net جو ہے نا انہوں نے عالم اسلام کی جو بڑی اچھے خطیب ہیں نا، اچھی مساجد، بڑے جو خطیب ہیں، تقریباً کوئی 100-150 خطیب کو انہوں نے لسٹ پر رکھا ہے. ان کے بہت اچھے خطبے منتخب کر کے نا وہ اس وقت سے ڈالتے چلے آ رہے ہیں. ایک بہت بڑا بینک جو ہے وہ بنا ہوا ہے. تو اگر کسی کو علمی مواد چاہیے خصوصاً دعوت کا تو المنبر.net سے انہوں نے لوجہ اللہ کیا ہوا ہے، تاکہ اس کو چلانے والے کے بعد امریکہ میں میرے مہمان بھی بنے تھے. تو ماشاءاللہ صرف اور صرف دین کی اس کے لیے وہ اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں. میں نے اتنے خطبے عرب علماء کے وہ دیکھے کہ جو ہے نا الوحدہ الابراہیمیہ عربی میں کہتے ہیں کہ ابراہمک یونٹی یہ ایک بہت بڑی ضلالت ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو آپ کو جو ہے نا وہ بیچا جا رہا ہے. تو اس سے لوگوں کو خبردار جو ہے نا وہ کرتے آ رہے ہیں کہ ابراہمک فیس. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ان کو ان کی اس حیثیت کو مانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں 3 مذہبی گروہ ایسے ہیں جو اپنی نسبت ابراہیم سے کرتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کو تو ظاہر ہے جھٹلانا غلط ہے. اور یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے کہ یہ ابراہیم کے پیروکار ہونے کے اس قدر بڑے دعوے دار ہیں کہ یہ آپس میں الجھ رہے ہیں. ما کان ابراہیم و یہودیا ولا نصرانی، ابراہیم نہ کوئی یہودی تھا نہ کوئی عیسائی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ تفاسیر نے کہا کہ یہودی اور عیسائی اس پر جھگڑا کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم یہودی تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم عیسائی تھا. تو ظاہر ہے یہ اون کرنا ہی ہے نا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم یہودی تھا تو یہودی ابراہیم کو اون کرتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ ابراہیم کو اون کرتے ہیں. اچھا، یہ اگر کسی ایسی رو میں مطلب وہ بہ جانے والا معاملہ نہ ہو تو اپنی جگہ پہ علمی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا روئے زمین کی مذہبی کمیونٹیز میں سب سے ہمارے قریب یہی 2 کمیونٹیز ہیں، ایک یہود اور ایک نصارہ. مطلب جو عدل کی بات ہے وہ بھی بیک وقت ضروری ہے. اب یہ بھی نہیں کہ ہم کسی مسئلے میں عدل کی بات سے بھی ہاتھ مطلب جھاڑ لیں، ایسا بھی نہیں ہے. اور ایک اور بات جو ہے وہ میں پچھلی بار بھی میرے خیال آپ سے کر چکا ہوں، وہ بھی اپنی جگہ پہ حق ہے. بعض لوگوں کو یہ بات سن کر تھوڑی حیرانی ہوتی ہے کہ دین حق تک
تک ایک دنیا کے کسی بھی انسان کی، ایک تو ہے نا کہ ہم اللہ کا شکر عالم اسلام میں پیدا ہوئے، ہم تو جس نعمت میں ہیں اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان کو دین حق تک پہنچنے کے لیے جو ایک بڑے بڑے اسباب مہیا کر رکھے گئے ہوئے ہیں اس زمانے میں، ان میں یہود اور نصارہ کا باقی رہنا بھی ہے، اس میں یہود اور نصارہ کا باقی رہنا بھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہی آج بھی ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مطلب جیسے ہی کوئی بندہ آنکھ کھولتا ہے اور وہ تھوڑا سا دیکھنا چاہتا ہے کہ جی حق کس طرف ہے، تو تھوڑی سی محنت کے بعد ایک ہے جو ایک اندیکھی ہستی کو ماننے والے طبقے ہیں، جماعتیں ہیں، مذاہب ہیں، گروہ ہیں، اور ایک ہے جو کسی اندیکھی ہستی کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو جھٹ سے اس کی عقل اور فطرت شہادت دیتی ہے کہ حق تو ادھر ہی ہے، جو کسی اندیکھی ہستی کو مانتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، مطلب ہے مذاہب۔ تو مذاہب کا ہونا وہ پہلا مرحلہ ہے جس میں انسان کی عقل جو ہے نا بالکل غلطی نہیں کرتی کہ بھی حق تو یہ ہے۔ اچھا پھر جیسے ہی مذاہب ہوتے وہ دیکھتے ہیں تو بہت بڑا پنڈورا باکس ہے مذاہب۔ اچھا اس میں پھر جو دوسری تقسیم ہے یہ دیکھتے ہیں کہ 3 مذاہب ایسے ہیں جو خدا کی بہت خاص انداز سے صفات کو مانتے، خدا کو ڈسکرائب کرتے ہیں، وہ جس خدا کا پتہ دیتے ہیں وہ بہت مختلف ہے بنسبت اس خدا کے جس کا مثلا ہندو مت بتا رہا ہے، جاپانی جس کا بتا رہے ہیں، اور پتہ نہیں یہ بت پرست پیگن جو ہیں وہ جو گریک میتھولوجی ہے، پتہ نہیں خداؤں کے پورے راجواڑے ہیں، خداؤں کے پورے شجرہ نسب ہیں، وہ پتہ نہیں کیا وہ ہے، اور ایک طاقتور ہستی جس کے آگے کوئی دم نہیں مارتا۔ تو یہ جو ایک مضمون ہے، تو جس خدا کا پتہ روئے زمین کے یہ 3 مذہبی گروہ دیتے ہیں وہ بہت مختلف ہے بنسبت اس خدا کے یا خداؤں کے جن کا پتہ جو ہے نا باقی مذاہب بتاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس خدا تک پہنچنے میں پھر عقل انسانی پھر کو بہت بڑی غلطی نہیں کرتی، جھٹ سے کہتی ہے کہ خدا ہے تو وہ ادھر ہی ہے، اس کیمپ میں ہے۔ تو اگلے مرحلے میں وہ جو ہے نا یہ کتاب والوں کو کے پاس آ جاتا ہے، پھر اس میں دیکھتا ہے کہ اچھا عیسائی جس خدا کی بات کرتا ہے، یہ یہودی جس خدا کی بات کرتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جس خدا کا پتہ دیتے ہیں، تو تب وہ نا تیسرے مرحلے پر پھر وہ اسلام کو جو ہے نا ان کے مقابلے پر ترجیح دینے میں بالکل کوئی غلطی نہیں کرتا۔ اچھا یہ وجہ ہے کہ جو کہتے ہیں جو وہ یوروس کے کسی گاؤں میں ایک بندہ پایا جاتا ہے، یار وہ اسلام نہ ماننے پر کوئی آپ ویسے دل مانتا ہے کہ اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ ہم نے کہا کہ بھئی یہ تم نا ایک مسئلے کو بالکل جو ہے نا غلط ترتیب سے پکڑ رہے ہو، اس کو اپنی ترتیب سے چلنے دیں، اس کو اپنی ترتیب سے پہلے اس کو یہ دیکھنے دیں کہ مذاہب میں سے مذاہب اور غیر مذہب میں سے کیا بات حق ہو سکتی ہے، اس کی عقل کو یہ فیصلہ کرنے دیں۔ اگلے مرحلے پہ پھر مذاہب میں سے جو ہے نا وہ تھوڑی سی کیٹیگرائز کرنے دیں۔ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچا تو پھر آپ کہیں۔ تو مطلب یہ جو ہے نا، تو اس وجہ سے یہ بہت ساری جو ہم بعض اوقات ہم اس کو مثال لیتے ہیں، جیسے پیاز کے نا پرت ہوتے ہیں، باہر کے بڑے ہی سخت ہوتے ہیں، وہ کھانے کے کنزیوم کرنے کے ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن کسی مقصد کے لیے تو ہوتے ہیں، وہ دراصل اندر کے گدے کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اندر کا گدا جو ہے نا کسی وجہ سے وہ بچانے کے لیے کہ باہر کے یہ سخت پرت نہ ہو تو اندر کا گدا جو ہے نا وہ سخت ہو جائے، وہ خراب ہو جائے، تو اس کی تازگی کو اور اس تک پہنچنے کی جستجو کو جو ہے نا وہ رکھنے کے لیے باہر کے پرت رکھے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کیا وہ ہے، اللہ کی اللہ ہی جانے، لیکن ہمیں جو تھوڑا سا معلوم ہوتا ہے وہ یوں ہے کہ دین اسلام کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ بعض ریپرز کے اندر ڈال کر جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے۔ تو دین اسلام تک پہنچنا انشاءاللہ العزیز اس لحاظ سے کوئی مشکل نہیں، بلکہ کہنے والوں نے کہا کہ اس سے جو چوتھا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اسلام میں بھی آ کر وہ دیکھے گا اچھا کچھ لوگ تو یا علی یا حسین کو جو ہے نا وہ اور علی کو مولا اور کائنات کا جو پتہ نہیں کیا کرتا دھرتا، اور پھر یہ جو ہے ماشاءاللہ مردے زمین میں پڑے ہوئے زندہ تھے تو مطلب ہے ہماری طرح کے تھے، جیسے ہی مرے وہ غوث اور پتہ نہیں کیا ہو گئے، پورے جہان کے اندر ان کی حکومت ہوگی، گویا مرنے کے اندر کوئی وہ ہے۔ تو مطلب یہ کچھ ہے۔ اچھا ایک طرف جو ہے نا وہ اہل توحید اہل سنت،
تو کہتے ہیں اہل سنت اگلے مرحلے میں وہ بہت تھوڑی سی عقل دوڑائے گا تو وہی جو اس کی عقل اس کو وہ سارے مراحل پار کرواتی آ رہی ہے وہی عقل یہ کہہ دے گی کہ سچے ہیں تو صرف یہی ہیں جو قرآن کو حرف جو ہے نا مطلب اس کے معنی کے ساتھ لے کر اس کی اتباع کرنے والے ہیں. اور سنت کی وجہ سے اگلے مرحلے میں وہ اہل سنت تک پہنچ جائے گا تو بالکل آخری منزل جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہوتے ہوتے وہ انسان کی آ جاتی ہے. اچھا تو ابراہمک فیس میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار بھی کہا تھا یہ جو ہے یہ جو مذہبی ہم آہنگی ہے ہارمونی کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا ایک مطلب درست ہونے کو ہو سکتا ہے. وہ جو اس کو نشر کر رہے ہیں وہ اس کے ایک باطل معنی کے ساتھ ہی کر رہے ہیں اور اس سے متنبع رہنا ضروری ہوتا ہے. تو ایک اس کا تو اس وجہ سے ابراہمک فیس کا بھی معاملہ یہی ہے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ معنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کے وہ مذاہب جو کسی وجہ سے ابراہیم سے نسبت کے دعوے دار ہیں اور ابراہیم سے نسبت کا دعوے دار ہونے کی وجہ سے چلے ان کے نیریٹو کے اندر کتنا ہی شرک یا باطل کیوں نہ ہو وہ اس باطل سے خاصا ممیز ہوگا جو سرے سے ابراہیم کو مانتے ہی نہیں ہیں. کوئی ان کے یہاں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ابراہیم اور اس کا دین اور اس کی عبادت اور اس کا خدا کوئی کچھ تھے. تو اس وجہ سے مطلب ہے تو ابراہمک فیس کا یہ معنی برا نہیں ہے. اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سب سے قریب اگر کوئی کمیونٹیز ہیں تو وہ یہی ہیں. اور خود سنت سے یہ ثابت ہے جب فارس کی اور روم کی جنگ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ماننے والوں کی ہمدردیاں ایک جنگ میں وہی گھوڑوں والا جو معاملہ ہے گھوڑے دوڑتے ہیں تو اس میں جس گھوڑے کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھی وہ روم کا تھا. ٹھیک ہے تو وہ فارس کا نہیں تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قربت تھی ان کی انبیاء کی وجہ سے اور اس اشتراک کی وجہ سے جو بہرحال اس گئے گزرے عیسائیوں کے ہاں بھی اسلام کے ساتھ پایا جاتا ہے بنسبت اس فارس کے جو مجوسی ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ایسی کسی اس کو مطلب اگر کسی وجہ سے مطلب جنگ ہوتی ہے آج کے بھی عیسائیوں کی کسی بڑے اس کے ساتھ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا جیسا کیسا بھی جو ہے نا عیسائی ہونا یا یہودی ہونا اس سے کسی بڑے دشمن کے مقابلے پر ہمیں کم از کم اس بات پر آمادہ کرے گا کہ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں. تو یہ عدل انصاف کبھی بھی کسی رد عمل میں جا کر نہ اس کے حق معنی کو چھوڑا نہیں جاتا اس کے حق معنی سے غافل نہیں ہوا جاتا. یہ چھوٹی عقل کی دلیل ہوتی ہے کہ اس میں پوری بات پڑے ہی نہ. ٹھیک ہے پوری بات جو ہے نا اس کے اندر سمائے ہی نہ اور یا پھر یہ ہے کہ وہ ایسا جذباتی ہوتا ہے کہ وہ ایک بات کے پورے توازن کو اپنے اندر جو ہے نا وہ ہضم ہی نہ کر سکے اس وجہ سے وہ اس کے صرف ایک ہی پہلو کو کرے. تو یہ باتیں ساری ہیں لیکن ابراہمک فیس کا جو ایک معنی کیا جاتا ہے جو کہ باطل ہے وہ یہ ہے کہ یہ تین مذہب جو ہے نا وہ ابراہیم کے وارث ہیں. تین مذاہب ابراہیم کے وارث ہیں. تین مذاہب ابراہیم کی روایت کا تسلسل ہے. یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام کے نیریٹو سے سراسر محاذر آئی ہے سراسر اس کے ساتھ یہ جنگ ہے. اور اگر یہ بات سچ ہے استغفر اللہ تو پھر ہمارے دین کا جو دعویٰ ہے جو پوزیشن ہے وہ استغفر اللہ پھر وہ جھوٹی ہے معاذ اللہ. تو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابراہیم کے وارث نہیں یہ روایت ابراہیمی کا تسلسل نہیں ہے بلکہ اگر صحیح لفظ آپ مجھ سے ہم سے بلوانا چاہیں وہ کیا ہے یہ روایت ابراہیمی کا ڈسٹورشن ہے. ڈسٹورٹ جانتے ہیں روایت ابراہیمی کی تحریف ہے. کتاب اللہ ہدایت آسمانی کی تحریف ہے یہ اس وقت کے یہود اور اس وقت کے نصارہ. اچھا تو اس معنی میں ابراہیم ان سے بری ہے اور یہ ابراہیم سے بری ہے. اچھا ابراہیم سے ان کا بری ہونا اور ابراہیم کا ان سے بری ہونا یہ معنی جو ہے نا قرآن مجید کے اس مقام پر بہت واضح کیا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آتا ہے کہ لم ابعث بالیہودیت ولا بالنصرانیہ انما بعثت بالحنیفیت السمحہ. میں نہیں بھیجا گیا یہودی انداز عبادت کے ساتھ یہودی مذہبیت کے ساتھ اور نہ عیسائی مذہبیت کے ساتھ بلکہ میں بھیجا گیا ہوں حنیفیت سمحہ کے ساتھ. اب حنیفیت کا بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ بیان ہمیں
کرنا ہوگا، کیونکہ ابراہیم کا جو تعارف یہاں پر کرایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، جو سب سے پہلا لفظ ابراہیم کے لیے بولا گیا ہے مطلب قابل توجہ حد تک، وہ یہ ہے کہ تقریباً قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلا تعارف کروایا گیا وہ ہے کہ وہ حنیف تھے، ٹھیک ہے، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ اچھا، ایک یہ ابراہیم کا تعارف بکثرت قرآن مجید میں کیا گیا کہ ابراہیم حنیف تھا، اور دوسرا کیا ہے کہ وما کان من المشرکین، حتیٰ کہ یہ قربانی کی دعاؤں میں بھی آپ گئے کہ وما انا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اچھا، تو یہ پہلے بلکہ یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کو ہم پہلے کر دیں، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا، اس کا لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے، لیکن اصل میں ہوتا ہے کہ لغت کے اندر نا صرف لفظی ترجمہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ بولنے والے کا مقصود میں نا جو ہے نا اس کا ادراک کیا جاتا ہے۔ یہ بولتے کب ہیں وہ کہ جی ما انا من المشرکین، ما کان من المشرکین، دراصل کہتے ہیں یہ اعلان برات ہوتا ہے۔ اچھا، اس چیز کو ہم نظر انداز دیں گے، ایسے خبر کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، ابراہیم چینیوں میں سے نہیں تھا، ابراہیم جو ہے نا وہ افریقنز میں بھی سے نہیں تھا، بس ایسی معنی میں ہے کہ ابراہیم افریقیوں میں سے نہیں تھا، ابراہیم یورپیوں میں سے نہیں تھا، مطلب اس معنی میں ہے، اس معنی میں نہیں ہے بھائی ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ قرآن مجید کو سبحان اللہ زمانہ آخر قرآن مجید کو سمجھنے کا یہ بھی انداز ہے کہ جیسے نا بس ایک محض انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ ابراہیم جو ہے نا مشرکوں میں سے نہیں، بھائی یہ مشرکوں سے ابراہیم کی برات بیان ہو رہی ہے، ماں کا نا، اس وجہ سے اگر اس کا یہ ترجمہ تو نہیں ہے لیکن اگر اس کا مفہوم یوں بیان کیا جائے تو شاید بات صحیح طرح ادا ہو، ما کان من المشرکین، ابراہیم کا مشرکوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، ابراہیم کا مشرکوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ لینا دینا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے راستے ان سے الگ، اس کا طریقہ ان سے الگ، اس کی کوئی محبتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، اس کے کوئی یارانے ان کے ساتھ نہیں، وہ ان کا حصہ نہیں ہے، وہ ان کا وطن چھوڑ کر تنہا تنہا ایک اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے، ایک اپنے بھتیجے لوط کو ساتھ لیتا ہے، اور ان کے ملک کو، ان کے وطن کو، ان کی تہذیب کو، ان کے پوری اجتماعیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر تو اپنا ایک جہان بسانے کے لیے شام چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ما کان من المشرکین، مطلب اس کے اندر جغرافیائی، حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کی بنیاد اس مقام سے پڑتی ہے۔ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ اب اس کو بھی جب ہماری عقل چھوٹی ہوئی تو ہمارا پورا دین چھوٹا ہو گیا، ہر شے جو ہے نا وہ یوں نبٹنے لگ گئی چند لفظوں کے اندر۔ ہجرت تھی جی، رہنے نہیں دیتے تھے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ تو پناہ گیری ہے یار، آپ پناہ گزیں، یہ آج کل ایک لفظ چل رہا ہے ریفیوجیز، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، یہ تو مطلب اس سے بڑی کیا اہانت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عمل کو پناہ گزینی میں ڈال دیں آپ، تو مطلب کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفیوجی تھے معاذ اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی نہیں۔ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت جو ہے ایک پورے شرک کے اور اللہ کی نافرمانی کے پورے جہان کو خیر بات کہہ کے اپنا الگ ایک ایسا جہان بنانا ہے جس کے اندر اللہ سب سے بڑا حوالہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ، اس کی عبادت، کائنات کے وجود میں آنے کا مقصد، رسالتوں کا نزول اور اللہ کے آگے جواب دہی، پل پل جو ہے وہ خدا کو جو ہے نا کا پابند ہونے کا وہ جو ایک مضمون ہے جس کا نام اسلام ہے، تو وہ ایک ایسا جہان بسانا، تو ہجرت جو ہے نا وہ یہی ہے۔ تو مشرکوں سے ناتا توڑنا دراصل ایک پورا ایک تحریکی تہذیبی عمل ہے، ٹھیک ہے جی، تو مشرکوں سے یوں ناتا توڑ کر آپ نے وہ کیا، تو وما کان من المشرکین، تو کہ یہ اسی سے کہتے ہیں کہ ایک دین اسلام کا اور اسلامی فقہ کا ایک بہت بڑا جو ہے نا مبحث جنم لیتا ہے، اس کا نام ہے دارالاسلام۔ دارالاسلام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جدت ایسے پتہ نہیں آپ نے لفظی کہاں سے کر لیا دارالاسلام، تو وجہ کیا ہے کہ دارالکفر، ٹھیک ہے، جو دارالکفر ہوتا ہے اس کو آپ چھوڑ کر تو دارالاسلام، وہ ہجرت والا مطلب، ہجرت دارالاسلام یہ ایک ہی مبحث ہے بنیادی طور پہ۔
تو دارالاسلام کا مطلب کیا ہے؟ دارالاسلام کا مطلب کیا ہے کہ زمین کا وہ حصہ جہاں اسلام کی رٹ ہو. دارالاسلام کا جو موٹا مطلب ہم آپ کو بتائیں، وہ ڈیفینیشن تو ہوئی ہیں فقہ میں، فقہ کی کتب میں، لیکن یہ ہے کہ اس کے جو موٹا مطلب ہم آپ کو بتائیں گے، دارالاسلام وہ سرزمین جس میں اسلام کی رٹ ہو. اچھا، کیا مطلب ہے کہ مسلمان کا کوئی ایک پل بھی ایسے جہان کا جو ہے نا شہری ہونے میں، اس جہان کا ہونے میں نہ گزرے جس میں اسلام کی رٹ نہیں ہے. مطلب یہ کہ یار نماز روزہ تو ہر جگہ کرنا ہے، خدا استغفر اللہ، یعنی کیا قیامت کی نشانی دے گی؟ یہ بھی دور بھی ہے. کہتا ہے جی یہ نماز روزہ ہوتی ہے وہ تو میں امریکہ میں زیادہ اچھی کرتا ہوں، امریکہ میں زیادہ اچھی نماز روزہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہاں اس کے مذہب کا سائز ہی جو یہ ہے، ہم نے ایک دو جگہ پہ کہا کہ جو 6 فٹ کا اسلام، 6 فٹ کا اسلام ہوتا ہے، تو وہ ان چند چیزوں میں پورا ہو جاتا ہے. وہ 6 فٹ کا اسلام تو یار ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے، امریکہ میں بھی انشاءاللہ فٹ ہو جائے گا، وہ یورپ میں بھی فٹ ہو جائے گا، ہر جگہ مطلب فٹ ہو جائے. 6 فٹ کا اسلام نہیں. اسلام وہ جو مشرکوں کی پورے جہان کو خیر بات کہہ کر اپنا ایک جہان مانگتا ہے، وہ جہان البتہ واقع اس کے لیے تو اصولیاں پھانسیاں ہونی ہی چاہیے کہ وہ اسلام آج کے دور میں مانگتے ہو. کیوں نہ مانگیں، کیوں نہ مانگیں؟ اسلام ہے ہی اتنا بڑا. اسلام کو اس سے چھوٹا کرنا جو ہے ہم کبھی قبول نہیں کر سکتے. چاہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم کتنے ہی کمزور ہو گئے ہوں، کتنے ہی بیک فٹ پہ چلے گئے ہوں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس دل کے اندر اسلام اتنا ہی بڑا رہے گا. اس دل سے کوئی اسلام کو چھین نہیں سکتا. ہمارے اس دل سے یہ اسلام اتنا ہی بڑا رہے گا، اتنا ہی عظیم رہے گا، اور اس کا جو مطالبہ ہے وہ اتنا ہی بڑا رہے گا. اور یہ یقین رکھیں کہ یہ اسلام دلوں کے اندر جب مطلب وہ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے قدم بھی لگ جاتے ہیں. اور آج بھی یہی ہے، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ طائفہ منصورہ نے اس اسلام کو نہیں چھوڑا ہے، تو اللہ کا شکر ہے. مطلب آپ ذرا دیکھیں نا، مطلب کفر جو ہے 100 سال سے پریشان ہو رہا ہے. یار کوئی نہ مسلمانوں کے پاس کوئی ملک، نہ کوئی ریگولر آرمی میں سے کوئی آرمی مسلمانوں کے پاس، نہ کچھ. اپنے ملکوں میں کال کوٹھڑیاں، دیس نکالے، ٹھیک ہے جی، اور ظلم اور تشدد ہر جگہ ان پر ہو رہا ہے. تو یار تم بیٹھے ہوئے کیوں پریشان ہو رہے؟ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شدید پریشان ہے یہ. ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ اس دین کو ماننے والے گیو اپ نہیں کرتے، اس دین کو ماننے والے سرنڈر نہیں کرتے. تو جن لوگوں نے سرنڈر نہیں نہ کیا، ان کے بارے میں ہمیشہ ہوتا ہے اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم، یہ تھوڑے وقت کی بات ہے، کہیں نہ کہیں انہوں نے جما لینا ہے. اور جہاں اگر ان کو پیر رکھنے کی بھی جگہ مل گئی نا انشاءاللہ، تو اس کے بعد سے پھر جو ہے نا یہ اپنی اس توسیع کو بڑے آرام سے کر لیتے ہیں، اور ایک پوری امت بہرحال ان کی پشت پر آ جائے گی. کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں لگے گا، پوری امت ہی ان کی پشت پر آ جائے گی. البتہ یہ ہے کہ جھنڈا تھام کر اٹھنا جان جوکھوں کا کام ہے، وہ کچھ ہی لوگ کر سکتے ہیں، تاکہ اہل حق میں سے بھی سارے نہیں کر سکتے کہ جھنڈا ہی اٹھا کر اٹھ جائیں. اور اس وجہ سے سب سے مبارک لوگ جو ہے نا وہ ہیں وہ جی اتنے تہجدیں پڑھتا ہے، اتنے ماشاءاللہ کرتا ہے، وہ ٹھیک ہے، سارا اس کے اور رب کے مابین ہے. جو اس کے جھنڈے کو اٹھا کر باطل کو للکارتا ہے، اصل جو ہے نا وہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا راستہ کھول رہا ہے جس کو کافروں نے 500 سال کی محنت سے بند کیا ہے، اور سمجھتے کہ واقعی انہوں نے اس میں جو ہے نا وہ کامیابی پالی. تو ابراہیمک فیس کا جو ہے نا وہ یہ میں نا کہ وارث ہے کوئی اس جہان میں ابراہیم کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مضمون سراسر باطل ہے، اور اس کا ابطال کس آیت سے ہے؟ یہ جو ہماری وہ ہے، پہلے تو جو ہے نا وہ ان کو باقاعدہ اس پر سرزنش کی گئی ہے کہ ابراہیم کے متعلق تم جھگڑا بھی کیسے کرتے ہو، لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، کہ بھئی تورات جو ہے وہ ابراہیم کے بعد اتری ہے، اور تورات سے نسبت رکھنا جو ہے نا یہ مطلب یہودیت کا ایک سلوگن ہے، اور انجیل سے نسبت رکھنا عیسائیت کا ایک سلوگن ہے. تو یہ جب واقعی ابراہیم کے بعد ہوئے ہیں تو تم ابراہیم کو ایک بڑی شے کو ایک چھوٹی شے کے اندر کیسے بند کر لیتے ہو؟ اچھا تمہیں مطلب اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. اچھا اس کے بعد پھر دوسری سرزنش کی ہاں انتم حوالہ، کہتے ہیں کہ ہاں جو ہے نا یہ تنبیہ کے لیے، جیسے اہل تفسیر نے کہا، تو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا تو وہ تو تم نے باتیں جو ہے نا وہ کر لیں. وہ کہتے ہیں وہ یہ ان کا
وہ جو وفد نجران آئے تھے تو ان کا آپس میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے نا، تو مقامی یہودی جو علماء تھے وہ بھی آ کر بیٹھ گئے تھے. تو مسجد نبوی میں اس وقت جو ہے نا وہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو چھوڑ کر اٹھ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اب جو انہوں نے عیسیٰ کی حقیقت کے بارے میں سوال پوچھا